السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی علیکم جو تم پر ہے، وَمِیثَاقَهُ الَّذِی اور پکا وعدہ اس کا، الذی جو وثقکم بھی تم نے پختہ کیا اس کے ساتھ، اذ قلتم جب تم نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے کہا مانا، فاتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور بید سینوں کے، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو، کونوا ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، شہداء گواہ، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم اور نہ آمادہ کرے تم کو، شنآن و دشمنی، قوم کسی قوم کی، الا اللہ تعدلوا اس پر کہ نہ تم انصاف کرو، اعدلوا انصاف کرو، هو اقرب للتقوی وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، فاتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر خبردار ہے، بما اس کے ساتھ جو تعملون تم کرتے ہو، وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم اور اجر ہے بڑا، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہمارے احکام کو، اولئک اصحاب الجحیم ایسے ہی لوگ ساتھی ہیں جہنم کے۔ اب یہ کہ اللہ کی نعمت جو اللہ نے تم پر احسان کیا ان نعمتوں کو یاد کرو، یعنی مراد ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو، کس طریقے سے کہ جو تم نے پکا وعدہ اس سے کیا ہوا ہے نا اس کو تم پورا کرو،
یعنی عہد الست، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ نے پہلے وعدہ لیا ہم سے پہلے روز، تو کہا تم اس وعدے کو پورا کرو۔ اور پھر یہ بھی دوسرا وعدہ یہ کہ جب تم نے کہا تم پر پہاڑ سروں پہ لا کے کھڑا کیا گیا تھا تو اب ایمان لاتے ہو کہ نہیں، تو تب انہوں نے کہا تم ایمان لے آئے، یوں ہی پہاڑ ہٹا تو انہوں نے کہا ہم نے نافرمانی کی، کہ جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے کہاں مانا۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بید جاننے والا ہے۔ اے لوگو ایمان والو، ہمیشہ اللہ کے لیے سچی گواہی دینے کے لیے قائم رہو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، وہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اگر کسی نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہوا ہے، تم بعد میں سوچو اس سے بدلہ لینے کے لیے تم انصاف کی گواہی نہ دو، تو ایسا نہ کرنا، چاہے دشمن بھی ہے نا تمہارے مقابلے میں، تم نے گواہی حق کی دینی ہے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بننا ہے۔ جیسے وہ پیچھے آیا تھا نا کہ انہوں نے وہاں روک دیا تھا نا عمرہ کرنے سے مسلمانوں کو، تو تب بھی کہا تھا کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ اس طرح کیا ہے، اب تمہاری ان کی دشمنی اس کے باعث نہ بنے کہ تم انصاف سے ہٹو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کیا کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔ یعنی یہ سوچ کے کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا زیادتی کی تھی، تم بھی زیادتی کرو، ایسا نہیں کرنا۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے مقابلے میں دشمن ہی کیوں نہ ہو، انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لا کے نیک عمل کرتے ہیں وعدہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف بخش بھی دے گا اور اجر دے گا بڑا۔ پیچھے آپ نے پڑھا وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ کیسے کہ ایک نماز جب ہم پڑھتے ہیں اور دوسری نماز پڑھنے کے دوران جو گناہ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، صغیرہ گناہ اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہیں، اور وہ گناہ جو جان بوجھ کے نہیں کیے، یعنی سرکشی سے نہیں کیے، چاہے چھوٹے گناہ بھی ہیں۔ جیسے نماز میں کہا نا، ایک رکعت میں ایک جگہ پہ ایک رکن میں ایک رکعت نہیں، ایک یعنی یہاں قیام میں کھڑے ہیں اگر، تو اس میں اگر ایک کوئی حرکت ہو جائے، مطلب کپڑا ٹھیک کر لیا کچھ یا ایسے کر لیا کچھ، تو وہ معاف ہے۔ اگر 3 حرکتیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ بڑی حرکت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک گناہ چھوٹا ہے، اس کے بعد دوسرا تیسرا کرتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ ایک گناہ کے بعد دل پہ سیاہ نقطہ لگ جائے گا، اگر توبہ نہیں کی پھر سیاہ ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جائے گا۔ تو کہا کہ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ان سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں گی، لیکن جنہوں دونوں ہاتھ تو چھوٹ بھی جاتے ہیں بس اوقات، لیکن وہ یہی نا ایک حرکت ہوئی ہے نا، وہ ایک حرکت ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا، وہ دوزخ کے ساتھی ہوں گے۔ یعنی ان کو جو انکار ہی کرتے ہیں، اللہ کو سرے سے مانتے نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیسے بخشے گا؟ وہ تھا نا اس کے بارے میں، حاتم طائی کے بارے میں، جب اس کے پوچھا تھا بیٹے نے، بیٹی نے یا بیٹے نے پوچھا تھا کہ کیا میرے باپ کی بخشش ہو جائے گی، اتنی وہ سخاوت کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، کیونکہ اس نے کبھی اللہ کے لیے کی نہیں نا، اس نے کبھی خیال نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، تو مطلب اللہ کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں گئی کبھی کہ اللہ تعالیٰ سے اجر چاہے گا، اس لیے نہیں ہوگا۔ یعنی دیکھ رہے ہیں نیکی کے بعد بھی انسان ایمان کے ساتھ نیکی کرے، ایمان ضروری ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح قبول ہوتے ہیں، ورنہ کافروں کے مثال تو راکھ کی مانند ہے یا شراب، 2 مثالیں دی ہیں، راکھ کی مانند ہے کہ تیز آندھی آئی تو لے کے اڑ گئی، یا پھر شراب کی مانند ہے کہ چمکتی ریت صحرا میں نظر آئی، دور سے پیاسے رہے سمجھا پانی ہے، جب پاس گیا تو کچھ نہیں پایا۔ تو اسی طرح جو کافر ہیں ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے بس۔ استغفار کثرت سے پڑھا کریں، یا غفار پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ پڑھیں، صرف استغفر اللہ بھی کہہ لیں، جس کو نہیں لمبا آتا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرنے والا ہے۔ اب 25واں پارہ دیکھ لیں، سورہ زخرف جاری ہے، 44 آیات ہو گئی ہیں، آج 45 یعنی 45 نمبر آیت پڑھنی ہے۔ واسال اور پوچھئے، من ارسلنا جن کو ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا کیا ہم نے بنائے، من دون الرحمن سوائے رحمان کے، کیا ہم نے بنائے سوائے رحمان کے، آلہۃ معبود، یعبدون جن کی عبادت کی جاتی تھی،
वलक़द अरसलना, और अलबत्ता तहकीक हमने भेजा। आप ज़रा आपस की बातें ना किया कि मैं लिखाने के दौरान मुझे लगता है मैं गलत कुछ लिखा रही हूँ, मैं तवज्जो बढ़ जाती है मेरी। अलबत्ता तहकीक हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को बिआयातिना, अपने अहकाम के साथ, इला फ़िरौन व मलई, उसके सरदारों की तरफ, फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ। पस कहा, ब्रैकेट में लिख रहे मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नी, बेशक मैं, रसूल हूँ, रब्बिल आलमीन, रब जहान वालों का। फलम्मा जाहुम, पस जब आया उनके पास, बिआयातिना, हमारे अहकाम के साथ, इज़ा हुम मिन्हा यज़हकून, उस वक्त तो उससे हंसी उड़ाते हैं। मजाक करना भी हो सकता है, लेकिन मजाक के लिए यस्ताज़ीन अलग लफ्ज़ आता है ना, यानी ये हंसी उड़ाना, मजाक करना मानी एक है, लेकिन लफ्ज़ चूँकि अलग है अरबी में, वो यस्ताज़ीन होता है मजाक उड़ाना, यज़हकून होता है हंसी उड़ाना। वमा नुरीहिम, और नहीं हम दिखाते उनको, मिन आयतिन, कोई निशानी, इल्ला हिया, मगर वो अकबर, ज़्यादा बड़ी होती है, मिन उख्तिहा, अपनी बहन से, यानी पहली से। अपनी पहली से लिख लें, ब्रैकेट में बहन लिख लें, क्योंकि उख्त का मतलब बहन है। वाख़ज़नाहुम, और हमने पकड़ा उनको, बिल अज़ाबी, अज़ाब के साथ, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो लौट आएँ। वक़ालू, उन्होंने कहा, या अय्युह साहिरु, ए जादूगर, उदु लना, दुआ कर हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, बिमा आहिदा, उसका जो उसने वादा किया, इंदा का, तुझसे, इन्ना लमुहतदून, बेशक हम अलबत्ता हिदायत पाने वाले हैं। फलम्मा कशफना, बस जब हमने दूर किया, अनहुमुल अज़ाब, उनसे अज़ाब, इज़ा हुम यनकुसून, उस वक्त वो तोड़ देते हैं। वनादा फ़िरौन, और आवाज़ दी फ़िरौन ने, फ़ी कौमी, अपनी कौम में। आवाज़ दी लफ्ज़ मतलब पुकारा भी होता है, तो यहाँ अगर पुकारा कर लें, आवाज़ दी लिख लिया ना, पुकारा भी नीचे लिख लें, यानी बुलंद आवाज़ से उसने असल में अपनी कौम को पुकारा था ना। काला, कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, अलैसा ली मुल्कुन, क्या नहीं है मुझको क्या नहीं है मेरे लिए, क्या नहीं है मेरे लिए बादशाहत, मिस्र की, वहाज़िल अनहार,
اور یہ نہریں تجری چلتی ہیں من تحتی میرے نیچے سے، افلا تبصرون کیا پس نہیں تم بصیرت حاصل کرتے؟ امانا خیرون یا میں بہتر ہوں، یا میں بہتر ہوں، من ھذا الذی اس شخص سے، وہ مہین استغفر اللہ جو رسوا ہے، ولا یکاد یبین اور نہیں وہ بیان کر سکتا، فلولا پس کیوں نہیں، القیا ڈالے گئے، علیہ اس پر، اسویۃ کنگن، من ذهب سونے کے، او جاء یا آئے اس کے ساتھ، یا آئے اس کے ساتھ ملائکہ تو فرشتے، مقترنین لگاتار، فاستخف قومہ پس ہلکا کیا اس نے اپنی قوم کو، ہلکا کیا سے مراد یہاں شرمندہ کرنا ہے، بریکٹ میں لکھ لیں شرمندہ کیا، اپنی قوم کو، فَأَطَاعُوهُ پس انہوں نے کہا مان لیا اس کا، انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ تھی قوم نافرمان، فلما آسفونا پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم ہم نے انتقام لیا ان سے، فاغرقناہم پس ہم نے غرق کیا ان کو، اجمعین سب کو، فجعلناہم پس ہم نے کر دیا ان کو، سلفا نچلا، ومثلا للآخرین اور مثال دوسروں کے لیے، بس اتنے تین ہوئے پیج، کہا کہ جو ہم نے آپ سے پہلے بھی بھیجا رسولوں کو جن قوموں کی طرف، تو پوچھیں ان قوموں سے کیا اللہ کے سوا کے معبود تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی، یعنی یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ تو ایک دفعہ یہاں بھی آیا کہ کیا وہ شروع سے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے آتے ہیں کہ تم ایسا کرنا، تم انکار کرنا، یا وہ قوم سرکش ہے؟ تو اصل میں سرکشی پائی جاتی ہے ان کی فطرت میں، تو کہا کہ ان سے پوچھو کہ وہ رحمان کے علاوہ معبود ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے؟ البتہ ہم نے پھر بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احکام دے کر فرعون اس کے سرداروں کی طرف، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں رسول ہوں رب جہان والوں کا، جب ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ انہیں ہنسی اڑانے لگے، ہم نے ان کو جو بھی نشانی دکھائی وہ پہلی نشانی سے بڑی ہوتی تھی، یہ اصل میں اشارہ ایک تو نشانیاں وہ بھی ہیں کہ بادلوں کا سایہ کیا، من سلوہ اتارا، چشمے پھوٹے، وہ بھی ہیں، لیکن یہاں جو خاص طور پہ اشارہ ہے نا وہ عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ ٹڈیوں کا، جوؤں کا، خون کا، مینڈکوں کا یہ جو عذاب آئے تھے نا باری باری، پہلے کچھ ایسا عذاب تھوڑا ہلکے والا تھا، اب حضرت موسیٰ کو نعوذ باللہ ایک تو جادوگر کہتے تھے، آگے آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ رسوا ہے، یہ بیان بھی اچھا نہیں کر سکتا، لیکن اتنا پتہ تھا کہ اندر سے مانتے تھے کہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور جب یہ دعا کر کے تو قبول ہوگی، تو جب عذاب آتا تھا تو اس وقت موسیٰ کے پاس آ کے کہتے تھے کہ اے موسیٰ تمہارے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ سے کہ عذاب ہٹا دے تو ہم فرما بردار ہو جائیں گے،
لیکن جب اللہ تعالیٰ عذاب ہٹاتا تھا کہتے تھے آج جادوگر دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے جو وعدہ کیا تیرے سے ہم ہدایت پا جائیں گے، یعنی ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب عذاب دور ہوتا تھا تو وعدہ توڑ دیتے تھے، پھر کوئی نہیں مان لاتے، شریک کرنے لگتے تھے۔ پھر پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، کہا اے میری قوم، یعنی اب اس نے دیکھا کہ لوگ تو موسیٰ پہ ایمان لانے لگ گئے ہیں، ایک عذاب ہٹا، دوسرا ہٹا، تیسرا ہٹا، تو انہوں نے دیکھا یہ کہیں زیادہ موسیٰ کی طرف مائل نہ ہو جائیں، تو اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے کہا دیکھو میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے، اس کے پاس کیا ہے، یعنی میں جو تمہیں چاہے سزا دے سکتا ہوں۔ پتہ وہ سزا دیتا ہی تھا، لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، اور سولی جو دیتا تھا، جو ایمان لیا تو سولی دیتا تھا۔ کہا میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے اور یہ نہریں میرے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں، بصیرت نہیں حاصل کرتے؟ یعنی وہ نعوذ باللہ کیا ہے، اب بتاؤ میں بہتر ہوں، وہ جو رسوا ہے، استغفر اللہ، اور نہ بیان کر ہی نہیں سکتا وہ، یعنی زبان میں لکن کی طرف اشارہ ہے۔ اب ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ جو مصر کے تھے ان کے کنگن پہنتے تھے وہ، یا اور بھی بڑے بڑے سردار بھی ہاتھوں میں کنگن پہنتے تھے، تو کہا اس سے سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے؟ اگر یہ تھا بڑا آدمی تو اسے سونے کے کنگن اللہ تعالیٰ دیتا، یا اس کے ساتھ لگاتار فرشتے آتے جو اس کی تائید کرتے۔ اس طرح باتیں کر کے اس نے اپنی قوم کو ہلکا کیا، یعنی انہیں شرمندہ کیا۔ تو پھر انہوں نے یعنی قوم نے فرعون کی بات کو مان لیا، یعنی متاثر ہو گئے فرعون کے روب سے، اور وہ قوم نافرمان تھی۔ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا نا، پھر ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، یعنی ایک بار انکار کیا، دو بار تین، ہم نے ہر دفعہ درگزر کیا، لیکن آخر کا انہوں نے اتنا غصہ دلایا کہ پھر ہم نے سب کو غرق کر دیا، اور ان کو ہم نے نچلا کر دیا اور مثال بنا دی بعد میں آنے والوں کے لیے، یعنی وہ دندناتا پھرتا تھا کہ میری بادشاہت ہے، میں رب اعلیٰ ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو ہم نے اس کو ایسا نچلا کیا کہ اسے پتہ چل گیا، بعد کے لیے مثال بن گیا جب وہ غرق ہو گیا سب کے سامنے۔ اور اس نے جب کہا تھا اس وقت غرق ہوتے ہوئے، نہیں تب الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، اللہ نے کہا تھا الآن، اب نہیں ہے، اب یہ ہے کہ یہ کریں گے، ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے، تیرا بدن محفوظ رکھا جائے گا تاکہ بعد میں کے لیے نشانی بن جائے، اس لیے اب اس کا مل بھی گیا ہے وہاں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچا لے۔ بات اصل میں یہ جو دنیاوی سارا پیچھے آپ نے پڑھ لیا، سارا دنیاوی سامان ہے، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر بنا دیتا، کیا کچھ کر دیتا، لیکن چونکہ یہ سارا دنیاوی سامان تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں دیا۔ اور یہ جو پیچھے آیا تھا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا دے دیتا نا، کافروں کو سب کو، تو پھر ہو سکتا ہے یہ سارے ایک ہی ہو جاتے، دنیا کے پیچھے لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرق اسی لیے رکھا ہے کہ ایمان سب سے پہلے غریب لوگ لائے ہیں، اسی وجہ سے غریبوں کا، اس لیے ان کا حساب کتاب چونکہ کم ہونا نا، جلدی سے حساب ختم ہو جائے گا، تو اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ غریب ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں دعا کرتے تھے، ربی احییتنی مسکیناً وحشرتنی مع المساکین وامتنی مع المساکین، احییتنی مع المساکین وامتنی مع المساکین، مجھے مساکین کے ساتھ زندہ رکھنا، مساکین کے ساتھ موت دینا، وحشرتنی مع المساکین، اور مساکین کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ اپنی دعا کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو کسی کو بھی حقیر سمجھنا کسی وجہ سے بھی، صورت کی وجہ سے، مال دولت کی وجہ سے، یا مکانوں کی وجہ سے، یعنی اسٹیٹس کو اپنا سمجھنا کچھ اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ نے سب انسان کو اللہ نے افضل بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہے ہر انسان۔ اگر اس میں کوئی برائی ہے تو اس کا عمل برا ہے، انسان بحیثیت انسان اس کی عزت کی جائے گی، ظالم کی مدد بھی کرو، مظلوم کی مدد بھی کرو۔ اب کیوں کہا یہ؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد سمجھ آتے، ظالم کی کیسے کریں؟ کہا اسے ظلم سے روکو، یعنی اسے نفرت نہ کرو ظالم سے، اس کے ظلم سے روکو، اس کی ہمدردی کرو، یہ ہے اصل چیز۔ تو کسی کے فعل سے تو نفرت کی جا سکتی، انسان سے نفرت نہ کریں۔ وہ جو ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا نشے میں دت رہتا تھا، ناک بہہ رہی، ایسے رالیں ٹپک رہی، ایک نمازی وہاں سے گزرا، سے اس پہ ترس آیا، اسے وہ لے گیا اپنے گھر، اسے نلا کے مطلب صاف وغیرہ کیا اور پھر بھیج دیا اسے۔ اگلے دن مسجد میں سب سے پہلے اس کو دیکھا اس نے۔ تو اس لیے کسی کو حقیر نہ جانا، اور اس کے بدلے اس کے کتنے درجے بلند ہوئے ہوں گے سوچیں۔ اور جو نماز کے لیے گیا اس کے اندر سے کس طرح کی دعا نکلی ہوگی کہ یا اللہ تو نے کیا، وہ فرشتہ بن کے آیا نا اس کے پاس، ہاں
تو اس طرح دیکھیں ہمیں کوئی کسی وقت اللہ سے غیب کی مدد جب آتی ہے نا تو اس طریقے سے آتے ہیں. ہمارے اپنی زندگی میں کئی دفعہ ایسے واقع ہوئے ہوں گے لیکن ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے کہا اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا کرو جو اللہ نے تم پر کی ہیں. ہم نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور جو چھینی ہوئی چیزیں ہیں وہ یاد رہتی ہیں. یعنی بند دروازے کو کھٹکھٹاتے رہتے ہیں, کھلے دروازے پہ ہم داخل نہیں ہوتے. بس یہ ہے ہمارا ایک قصور. اور جو دروازہ کھلا مل بھی جائے, اندر چلے بھی جائیں, پھر بھی ناشکری بند دروازے پہ نظر رہتی ہے کہ وہ کیوں نہیں ملا, وہ کیوں نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ ہم اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے بن جائیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم نے شکر کیا میں تمہیں مزید نوازتا رہوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم نے کفر کیا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچا کے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے اور شکر کی توفیق عطا فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انس واشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت.